بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں اور میرا کسی سیاسی پارٹی یا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنے پیغامات میں صرف اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بات کرتا ہوں اور آپ کہیں بھی میری ذات کا کوئی حوالہ نہیں پائیں گے۔ ان پیغامات کا مقصد اپنے ہم وطنوں کی توجہ ان معاملات کی طرف دلانا ہے جو کہ غور طلب ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی وزن محسوس ہو تو اپنے سے متعلق لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم مل جل کر اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ میرے ہم وطنوں، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے 2 باکسر کامن ویلتھ گیمز کے بعد برطانیہ میں سلپ ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ، مگر اگر غور کیا جائے کہ کوئی جوان شخص کیا سوچ کر اپنے ملک، اپنے لوگ، والدین اور بہن بھائی چھوڑ کر ایک غیر ملک میں غیر قانونی شہری بن کر زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ غیر ملک میں اس کی حیثیت ایک مجرم کی سی ہوگی۔ کام ملے گا تو پوری تنخواہ نہیں ملے گی، حقوق کا مطالبہ کرے گا تو اس کو دھمکیاں ملیں گی، اس کا خیال رکھنے والا، ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ محبت اور توجہ ملنا تو دور کی بات، شاید ایک عام آدمی جیسی عزت اور حقوق بھی نہیں ملیں گے۔ اگر وطن واپسی کا سوچے گا تو وہاں بھی پولیس، عدالتوں اور جیل کا تصور سامنے آئے گا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ کم از کم 50% آبادی اسی طرح سے ہی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہمارا ماحول اور نظام ہے، جس کو آپ اور میں ہی بناتے اور چلاتے ہیں۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ اگر اس وقت آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کا سامنا ہو جائے اور وہ آپ سے پوچھے کہ آج چھٹی کے بغیر دفتر کا ناغہ کیوں کیا؟ سائل کو جھوٹ بول کر بار بار چکر کیوں لگوا رہے ہو؟ ملاوٹ والا یا غیر معیاری مال کیوں بیچ رہے ہو؟ وعدہ کر کے پورا کیوں نہ کیا؟ ہجوم میں چھپ کر عمارتوں کے شیشے توڑ کر چوری کیوں کی؟ مریض کی مجبوری سے فائدہ کیوں اٹھایا؟ اور اس طرح کے بہت سے سوالات کا ہم کو ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ حرام کے پیسے سے کیا ہوا حج اور عمرہ کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حرام کے پیسے سے کی ہوئی خیرات کسی شمار میں نہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے اگر اپنی موت اور قیامت کے دن کو ہم یاد رکھیں تو سچ بولنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم سچ بولیں گے اور سچ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے اور اپنے سے متعلق لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا ماحول اور معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ادارے اپنا دائرۂ کار میں رہ کر اپنا کام کریں گے، پولیس اور عدلیہ انصاف فراہم کریں گی، حکومتیں عوام کے فلاح کے لیے کام کریں گی اور عوام کا ووٹ حقدار کو ملے گا اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوگا، کیونکہ حلقے کے لوگ اپنے ذاتی مفاد یا وقتی فائدے کی بجائے اپنے معاشرے اور ملک کی بھلائی کا سوچ کر ووٹ دیں گے۔ اس تبدیلی کے آنے میں وقت ضرور لگے گا، مگر یہ تبدیلی دیرپا ہوگی۔ ہمارا نظام درست ہو جائے گا اور پھر کسی کو اپنا ملک چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں، ہم عوام ہی حقیقی پاکستان ہیں۔ اس ملک کو ہم جتنا اچھا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں،
مگر ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں۔ ہم اپنی انا کے خول میں بند ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور دن بدن ایک دوسرے سے دور اور تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی کے حالات کیا ہیں، اس کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، کیا اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر کیوں کروں؟ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ وہ تو فلاں گروہ، فلاں طبقے، فلاں مذہب اور فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی تقسیم در تقسیم ہمارے مسائل کی بنیاد ہے۔ آج اگر کوئی دوسرا گروہ یا طبقہ زیر عتاب ہے تو یاد رکھیں کل آپ کی باری بھی ضرور آئے گی۔ عوام کو تقسیم کرنے کا کام دشمن کرتے ہیں تاکہ وہ حالات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کن کن بنیادوں پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ اگر ایک جگہ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کم از کم 3 گروہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو، صوبائیت کی بنیاد پر ہو، ذات پات کی بنیاد پر ہو، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہو، اور اس طرح کی اور بہت سی بنیادیں شناخت کی جا سکتی ہیں۔ اس ملک کے 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جو چیز اکٹھا کرتی ہے وہ پاکستانی ہونا ہے، مگر اس بنیاد پر اکٹھا اور متحد ہونے کے لیے ہمیں اپنی کردار سازی کرنی پڑے گی، اور اس کی بنیاد سچائی ہے۔ یہ کام ہمیں خود کرنا ہوگا، اور جتنا جلدی کر لیں گے اتنا جلدی ہمارا ملک اور معاشرہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہ اٹھائی تو ڈر ہے کہ شاید ہمارا ملک موجودہ صورت میں ہمارے پاس نہ رہے۔ مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک میں تبدیل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہ جملہ آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نہیں چلے گا، ٹوٹ جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، مگر اب تک چل رہا ہے تو پھر یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ یاد رکھیں 75 سال قوموں کی زندگی میں زیادہ نہیں ہوتے، مگر ان 75 سالوں میں ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے تمام ادارے کس حد تک ناکارہ ہو چکے ہیں، اور آج کل کے حالات، معاملات اور فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آدھا ملک سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، مگر ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ اداروں کے فیصلوں پر دنیا کھلے عام تنقید کر رہی ہے اور دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، مگر کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگی۔ میرے ہم وطنوں، یہ اچھی علامات نہیں ہیں۔ اپنی ذمہ داری سمجھو اور اپنی زندگی اور آخرت کے لیے اہم ترین فیصلہ کرو کہ باقی زندگی سچائی کی بنیاد پر گزاریں گے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوگا، کئی رکاوٹیں آئیں گی، مگر ایک دوسرے کی مدد سے راستہ آسان ہو جائے گا۔ یقین جانیں اگر ابھی نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ والسلام۔